بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مومنین نجف اشرف مولا امیر علیہ السلام کی زیارت کرنے آتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ مولا امیر علیہ السلام کی زیارت کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان کو انجام دینا چاہیے، کیونکہ جب زائر امام حسین علیہ السلام اپنے شہر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کے آتا ہے تو اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اتنا سفر کرتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ جس امام کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، تو اس کی زیارت کے آداب کو اپنائے۔ جب زیارت کے آداب کو اپنائے گا، ان کو انجام دے گا، تو انسان کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا ہوگی، انسان کے اندر شوق ہوگا کہ میں اپنے مولا کی زیارت کر سکوں۔ مولا امیر علیہ السلام کی زیارت کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ مولا کی زیارت کرنے سے پہلے آپ غسل زیارت امام علی علیہ السلام کریں، کہ نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں غسل زیارت امام علی علیہ السلام کر رہا ہوں۔ غسل کے بعد جب انسان لباس پہنے تو لباس صاف ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ سفید لباس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب انسان زیارت کے لیے نکلتا ہے تو راستے پر جب انسان زیارت کے لیے جا رہا ہے، مومن جا رہا ہے زیارت کے لیے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بے فائدہ باتیں نہ کرے، یا آپس میں اگر 2-3 بندے جا رہے ہیں زیارت کے لیے تو وہ اس طرح جھگڑتے ہوئے یا مزاح کی صورت میں نہ جائیں۔ اس کے بعد ہے کہ جب آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، راستے میں ہیں زیارت کے لیے، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ ذکر کریں، اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھتے جائیں۔ جب آپ یہ آداب انجام دیں گے تو انسان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی، ایک عجیب کیفیت ہوگی، شوق ہوگا کہ اپنے مولا کی زیارت کروں۔ اس کے بعد جب آپ حرم میں ابھی داخل ہونا چاہتے ہیں تو مولا کی زیارت کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھیں، اور جب مولا کی زیارت کر کے واپس آ جائیں تو پہلے اپنا بایاں پاؤں رکھ کے حرم سے باہر نکلیں۔ جب آپ ابھی حرم میں داخل ہو گئے ہیں لیکن مولا کی زری کی زیارت کرنے سے پہلے مولا سے اذن دخول مانگیں کہ مولا آیا میں آپ کی زری کی زیارت کر سکتا ہوں یا زیارت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب آپ اہل بیت علیہ السلام کے گھروں میں داخل ہوں تو اذن دخول لیں، اذن دخول کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جب آپ مولا کی زری کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اذن دخول لیں، وہاں پہ زیارت پڑھی ہوتی ہیں، آپ وہ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں بھی کہہ سکتا ہے کہ مولا آیا میں آپ کے زری کی زیارت کر سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب مولا کی زیارت کر لیں زری کی تو کچھ مومنین وہاں زری کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہیں، کچھ مومنین مولا کے صحن میں بیٹھتے ہیں۔ تو مولا کی زیارت کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ جب زیارت مکمل کر کے بیٹھ جائیں تو وہاں پہ دنیاوی باتیں نہ کریں، دنیاوی گفتگو نہ کریں، بلکہ وہاں پہ مولا سے توسل کریں، مولا سے دعائیں مانگیں، کیونکہ اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے دنیاوی باتیں کریں گے تو یہ مولا کی آداب زیارت کے خلاف ہے۔ وہاں پہ آپ ابھی امام علی علیہ السلام کے حرم میں بیٹھے ہیں، آپ کو مولا سے توسل کرنا چاہیے، آپ کو مولا سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ جب آپ زیارت مکمل کر کے باہر آ رہے ہیں، اب اگر ایک بندہ مومن اگر مولا کے شہر سے نجف اشرف سے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ مولا سے وداع کرے، الوداع کرے کہ مولا میں ابھی آپ کے شہر سے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ مولا میری اس زیارت کو آخری زیارت مت قرار دینا، مجھے بار بار توفیق دینا کہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ یہ آداب ہیں۔ جب مومنین اتنی تکلیفیں، مشقتیں برداشت کر کے آتے ہیں، جب ان آداب پہ عمل کریں گے تو ان کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا ہوگی، ایک لطف آئے گا مولا کی زیارت کرنے کا۔ تو خدا سے دعا یہی ہے کہ ہمیں ان آداب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔